ایک یہ کہ فکر سلف کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سلف صالحین میں حزبیت نہیں تھی، نہ ان میں کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی اشعری تھا، نہ کوئی ماتریدی تھا، نہ کوئی جعفری تھا، کچھ نہیں تھا۔ ان کی جو تفسیر ہے، ان کا جو فہم ہے، حزبیت سے پاک ہوگا۔ آج جو تفسیر ہوتی ہے، یہ دین کا فہم پیش کیا جاتا ہے، وہ اپنی جماعت کو دیکھ کر پیش کیا جاتا ہے، مذہب کو بچانے کے لیے، مذہب کے دفاع کے لیے، مذہب کے انتصار کے لیے۔ مگر صحابہ میں، تابعین میں حزبیت نہیں تھی۔ بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ تقلید شخصی 400 سال تک موجود نہیں تھی اس امت میں۔ 400 سال، نبی علیہ السلام کے انتقال کے 4 صدیوں تک کوئی مقلد نہیں تھا۔ 400 سال بعد تقلید شروع ہوئی۔ تو یہ سلف کا دور، صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا دور حزبیت سے پاک تھا۔ ان کی جو تفاسیر ہوں گے، ان کے جو اقوال ہوں گے، حزبیت سے پاک ہوں گے۔ حزبیت تھی ہی نہیں، وہ کسی جماعت سے منسوب تھے ہی نہیں۔ کس کی جماعت تھے وہ؟ ہی الجماعہ، اللہ کے رسول کی جماعت تھے۔ اللہ کے رسول کی جماعت کے لیے پورا تعصب قربان ہے۔ ہاں، اگر میں کہوں میں متعصب ہوں اپنے رسول کے فرمان کے لیے، یہ کوئی عیب نہیں۔ ہم متعصب ہوں اپنی شخصیت کے لیے، اپنے امام کے لیے، اپنے باپ دادا کے لیے، اپنی قوم برادری کے لیے، یہ سارا کا سارا عیب ہے۔ تو فہم سلف کے موضوع کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ فہم سلف حزبیت سے پاک ہے۔ اس دور میں جماعتیں نہیں تھیں، فرقے نہیں تھے، ان کے اقوال اعتدال پر قائم ہیں، عدل اور انصاف پر قائم ہیں۔ ان کی تفسیر میں قطعاً ان خواہشات کی آمیزش نہیں۔ آج جو بات ہوگی خواہشات کے ساتھ ہوگی، مذہب کے انتصار کے لیے ہوگی، مذہب کو بچانے کے لیے ہوگی، مذہب کے دفاع کے لیے ہوگی۔ پھر یہ تفسیر قابل قبول ہے، یہ رجحان قابل قبول ہے۔ تبھی جو فہم سلف ہے بالکل پاکیزہ، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ فرقے بن چکے ہیں، تقلیدی گروہ بن چکے ہیں، چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا، آج کے پرفتن دور میں بہت سے لوگ اٹھے ہیں، کچھ آپ کو ٹی وی کی اسکرین پر نظر آئیں گے، اور کچھ یہ نیٹ وغیرہ اس پر نظر آئیں گے، بٹن دباؤ سامنے بیٹھے ہیں۔ یعنی ممبر و محراب ان کو قبول نہیں کرتا، اس کے حال بھی نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اس پاکیزہ ممبر پر بیٹھیں، اس مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اللہ نہیں چاہتا۔ گھروں کے کمرے میں بیٹھے ہیں، ٹی وی کی اسکرین پر نظر آتے ہیں، اور اپنی فکر، مذموم فکر لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ یعنی فہم سلف کا کوئی حوالہ نہیں۔ ہو سکتا قرآن کی باتیں کرتے ہوں، ہو سکتا حدیث کی باتیں کرتے ہوں، مگر فہم اپنا۔ میں نے عرض کیا نا، قرآن کے دو حیثیتیں، ایک منطوق قرآن اور ایک مفہوم قرآن۔ منطوق قرآن پیش کرنا کافی نہیں، منطوق قرآن خارجیوں نے پیش کیا، ان حکم الا للہ، مگر فہم ان کا اپنا تھا۔ ایسا فہم جس نے امارت کو، قضاء کو، ہر چیز کو باطل قرار دے دی۔ تو ان دو وجوہات سے اس موضوع کی ضرورت ہے، ان دو وجوہات سے۔ اب اس کی مثالیں بے تحاشا جو بات ہم نے کی ہے، چلیں ایک دو مثالوں سے ہم اس کو اور نکھارتے ہیں۔ ان خوارج کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا معتزلہ کا، ان کو عقل پرست کہتے ہیں، عقلانی، الفرقۃ العقلانیہ، عقل سے بات کرنے والا۔ اور آج بھی جا بجا معتزلہ کے